السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، عربی ادب کی معروف و مشہور کتاب سور من حیات الصحابہ کے ترجمے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی استقامت کے ساتھ پوری کتاب کے ترجمہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توفیق الہی کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ دل کا ارادہ ہے کہ پوری کتاب کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اگر اللہ کی توفیق شامل حال رہی۔ سور من حیات الصحابہ میں سب سے پہلے سعید بن عامر جمحی کا تذکرہ کیا گیا ہے، جس کا ایک ویڈیو تو آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو ما بقی کا ترجمہ ہے، تو آئیے جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم شہد قومہ بعین رأسہ وہم یمثلون بخبیب حیا، پھر اس نے دیکھا۔ شہد شہد کا معنی گواہی دینا بھی آتا ہے، پانا بھی آتا ہے، دیکھنا بھی آتا ہے، جیسا کہ ویڈیو نمبر 1 میں آپ کے سامنے وضاحت کر دی تھی۔ یہاں پر اس کا ترجمہ دیکھنا کریں گے۔ پھر اس نے دیکھا یعنی سعید بن عامر جمحی نے دیکھا، قومہ اس کی قوم کو، بعین رأسہ اپنے سر کی دونوں آنکھوں سے۔ عین کا معنی آنکھ، اس کا تسنیہ آتا ہے عینین، لیکن چونکہ یہاں پر یہ مضاف بنتا ہے اس لیے یہاں پر سے نون کو حذف کر دیا گیا۔ تسنیہ اگر مضاف ہو تو نون کو ساقط کر دیا جاتا ہے، حذف کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس نے اس کی قوم کو دیکھا اپنے سر کی دونوں آنکھوں سے، وَهُمْ يُمَثِّلُونَ بِخُبَيْبٍ حَيًّا، اس حال میں کہ وہ مصلح کر رہے تھے خبیب کا زندہ ہونے کی حالت میں، یعنی خبیب زندہ تھے، زندہ ہونے کی حالت میں ان کا مصلح کر رہے تھے۔ مصلح کرنا کا مطلب یہ ہے کہ اعضائے بدن کو کاٹنا، ناک، کان، آنکھ وغیرہ، اس کو کاٹنا، اس کو کہا جاتا ہے مصلح کرنا۔ اس حال میں کہ وہ مصلح کر رہے تھے خبیب کا زندہ ہونے کی حالت میں۔ فَيَقْطَعُونَ مِنْ جَسَدِهِ الْقِطْعَةَ تِلْوَ الْقِطْعَةِ وَهُمْ يَقُولُونَ لَهُ، پس وہ کاٹ رہے تھے اس کے بدن میں سے ٹکرے کے بعد، یعنی ایک کے بعد دیگر ایک ایک ٹکڑا کاٹ رہے تھے بدن میں سے، اس حال میں کہ وہ ان کو کہہ رہے تھے اَتُحِبُّ أَن يَكُونَ مُحَمَّدٌ مَكَانَكَ وَأَنْتَ نَاجٍ، کیا تو پسند کرتا ہے یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری جگہ پر ہو اور تجھے نجات مل جائے۔ یہ ناجن جو ہے نجا ینجو باب نصر انصرو سے ناقص ہیں، دا یدو کے وزن پر، نجا ینجو سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے ناجن، یہ اصل میں ناجیون تھا، پھر علم الصرف کے قاعدے کو سامنے رکھ کر ناجن بنا دیا گیا ہے، اس لیے یہ مجرور نہیں ہے، یہ مرفوعی ہے۔ اور تو نجات پانے والا ہو۔ فیقول والدماء تنزف منہ، پس وہ کہہ رہے تھے یعنی خبیب اس حال میں کہ خون ان سے بہہ رہا تھا۔ نزف ینزف نزفن باب ضرب یضرب سے، اس کا معنی ہوتا ہے خون بہانا یا بہنا، یا آنسو بہانا یا بہنا، فعل لازم اور فعل متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر دمن کی جمع دما، یہ جمع غیر ذوی العقول ہے، اس لیے یہاں پر صیغہ واحد مؤنث لایا گیا۔ قاعدہ ہے
کہ جب جمع غیر ذوی العقول ہو تو اس سے لگتی چیز واحد مؤنث آتی ہے، اس لیے جیسے موصوف صفت کے اندر کہ موصوف اگر جمع غیر ذوی العقول ہو تو صفت واحد مؤنث آتی ہے، ویسے ہی یہاں پر بھی یہ موصوف صفت تو نہیں ہے، یہ مبتدا اور یہ اس کی خبر ہے، تو یہ جمع غیر ذوی العقول ہے، اس لیے یہاں پر یہ تنظیف و واحد مؤنث کا صیغہ لایا گیا، اس حال میں کہ خون ان سے بہہ رہا تھا۔ واللہ ما احب ان اکون آمنا وادیا فی اہلی و ولدی وان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم یوخذ بشوکۃ، اللہ کی قسم میں پسند نہیں کرتا ہوں، یاد رہے مضارع کے اوپر لا لگتا ہے تو نفی کا معنی پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ مستقبل اور حال دونوں ترجمہ کرتے ہیں، لیکن جب مضارع کے اوپر ما لگ جائے ما نافیہ تو اس صورت کے اندر نفی کا معنی تو وہاں پر بھی پیدا ہوگا، لیکن صرف حال کا ترجمہ کریں گے، جیسے یہاں پر ما احب میں پسند نہیں کرتا ہوں، صرف یہی ترجمہ ہوگا، جبکہ اگر اس کی جگہ پر یہاں پر لا ہوتا لا احب تو اس کا ترجمہ دو ہوتے ہیں، میں پسند نہیں کرتا ہوں یا میں پسند نہیں کروں گا، دونوں ترجمہ، لیکن جب ما لگائیں گے تو ما لگنے کی وجہ سے مضارع خالص حال کے معنی میں ہو جائے گا، لیکن نفی کا ترجمہ تو کریں گے ہی، تو یہاں پر یہ ما نافیہ ہے۔ واللہ ما احب، اللہ کی قسم میں پسند نہیں کرتا ہوں، ان اکون آمنا وادیا، یہ کہ میں ہو جاؤں پرسکون اطمینان والا، یہ آمنن اور وادین دونوں ہم معنی ہے، اطمینان کی حالت میں پرسکون ہو کر، یہ کہ میں پرسکون اطمینان والا ہوں میرے گھر والوں میں اور میری اولاد میں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم یُؤْخَذُ بِشَوْکَةٍ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چبویا جائے ایک کانٹا، یعنی میں میرے گھر والوں کے اندر میں اطمینان کی حالت میں رہوں، پرسکون کی حالت میں رہوں، پرسکون رہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے یہ بھی میں پسند نہیں کرتا، کہ جائے کہ میری جگہ پر ان کو مار ڈالا جائے۔ یہ تھی اللہ کے رسول سے صحابہ کرام کی محبت کا عالم۔ شوکتن کا معنی کانٹا، فَيُلَوِّهُ النَّاسُ بِأَيْدِيهِمْ فِي الْفَضَاءِ وَيَتَعَالَى سِيَاحُهُمْ أَنِ اقْتُلُوهُ، لوگ ان کے ہاتھوں کو فضا میں ہلا رہے تھے، لوّہ یلوّہ تلویہن، اس کا معنی ہوتا ہے ہلانا، لوّہ یلوّہ تلویہن باب تفعیل سے اس کا معنی ہوتا ہے ہلانا، لوّہ بسیفہ یعنی تلوار گھمانا، لوّہ بثوبہ کپڑا ہلا کر اشارہ کرنا، تو لوگ ان کے ہاتھوں کو ہلا رہے تھے فضا میں، وَيَتَعَالَى سِيَاحُهُمْ، اور ان کی چیخ و پکار بلند ہو رہی تھی، کون سی چیخ و پکار؟ یہ ان اقتلوہ، کہ اس کو مار ڈالو، اقتلوہ اس کو مار ڈالو، یہ چیخ و پکار کر رہے تھے کہ خبیب کو مار ڈالو۔ ثم ابصر سعید بن عامر خبیبا یرفع بصرہ الی السماء من فوق خشبۃ الصلب ویقول اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تغادر منہم احدا۔ پھر سعید بن عامر نے خبیب کو دیکھا کہ وہ اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھا رہے تھے، سولی کے تختے کے اوپر سے ہی، یعنی سولی پر جب ان کو چرایا جا رہا تھا اور تختے پر لٹکا دیا گیا تو اس وقت آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کچھ کہہ رہے تھے، ویقول اور کہہ رہے تھے اللہم احصہم عددا، اے اللہ تو ان کو شمار کر لے، احصا یحصی احسان کا معنی گننا شمار کرنا،
قرآن کریم کے اندر ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، گن نہیں سکتے۔ تو احصا یحصی احسان یہ باب افعال سے ہے، یہ امر کا صیغہ ہے۔ اے اللہ تو ان کو شمار کر لے، گن لے۔ وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا، اور ان کو مار ڈال، ہلاک کو برباد کر دے۔ وَلَا تُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان میں سے کسی کو مت چھوڑ۔ یعنی یہ بد دعا دی، اللہ تو ان کو شمار کر لے، انہیں ہلاک و برباد کر دے، اور ان میں سے کسی کو مت چھوڑ۔ غادر یغادر مغادرتاً، اس کا معنی چھوڑ دینا۔ ثم لفظ انفاسہ الاخیرۃ، پھر اس نے اپنا آخری سانس پھینکا۔ جیسے لفظ یلفظ کا اصل معنی ہوتا ہے پھینکنا، ڈالنا، یعنی اپنا آخری سانس پھینکا مطلب آخری سانس اس نے لیا، اس کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنا آخری سانس پھینکا۔ وَبِهِ مَا لَمْ يَسْتَطِعْ إِحْصَاءَهُ من ضربات السیوف و طعنات الرماح، اس حال میں کہ ان کے ساتھ تھا، کیا تھا؟ وہ جس کا شمار کرنے کی کسی نے طاقت نہیں رکھی، اس نے طاقت نہیں رکھی۔ لم یستطع کی ضمیر کہیں بھی آپ لوٹا لے، معاملے سعید ابن عامر جو ہے اس کی طرف بھی آپ لوٹا کر یہ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یعنی خبیب کے ساتھ وہ چیز جس کے شمار کرنے کی اس نے طاقت نہیں رکھی۔ اب یہ ماں موصولہ جو ہے اس کا بیان یہاں پر آ رہا ہے، من ضربات السیوف و طعنات الرماح، یعنی تلواروں کی وار اور نیزوں کے وار۔ یہ ضربتن کی جمع ضربات اور طعنتن کی جمع طعنت، یعنی تلوار اگر ماری جائے تو اس تلوار کے مارنے کا جو وار ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ضربات السیوف، تلواروں کے وار۔ اور طعنات الرماح یعنی نیزہ مارا جائے اور اس نیزے کے جو وار ہو اس کو کہا جاتا ہے طعنات الرماح۔ یہ رمحن کی جمع ہے رماح، نیزہ۔ لڑائی کے موقع کے اوپر ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں رمحن یعنی نیزہ، اس کی جمع ہے رماح۔ اور سیفن کا معنی تلوار، یہ اس کی جمع ہے سیوفن۔ عادت قریش الی مکہ و نسیت فی زحمت الاحداث الجسام خبیبا و مسرعہ، قریش مکہ کی طرف لوٹی و نسیت فی زحمت الاحداث الجسام خبیبا و مسرعہ، اور وہ بھول گئی، کس میں بھول گئی؟ جسیم کی جمع ہے جسام، عظیم کے معنی میں۔ بڑے واقعات کی زحمتن، اس کا اصل معنی ہوتا ہے بھیڑ۔ زحمتن، زحامن اور ازدحامن، ان تینوں کا معنی ہوتا ہے بھیڑ، ہجوم۔ تو بڑے بڑے جو واقعات پیش آئے، احداث کا معنی گھٹنائیں جو بنی ہو، جو واقعات پیش آئے ہو اس کو کہا جاتا ہے احداث۔ اور جسام یعنی بڑے بڑے، تو بڑے بڑے جو حادثات، بڑے بڑے واقعات جو پیش آئے، بڑے بڑے واقعات کے ہجوم میں، ہجوم سے مراد یہاں پر بہت سارے واقعات پیش آ گئے، اور وہ بھول گئی بڑے بڑے واقعات کی ہجوم میں خبیب اور اس کی موت کو، اس کے ہلاک ہونے کو۔ لیکن الفتى اليافی سعید ابن عامر الجمحی لم یغب خبیب عن خاطرہ لحظۃ، لیکن نوجوان، یہ یافعن اس کا معنی ہوتا ہے وہ جو بلوغ کے قریب ہو یا نوجوان، گویا فتن اور یافع یہ ہم معنی ہے۔ بلوغ کے قریب جو ہو اس کو کہا جاتا ہے یافع، اور اس کو نوجوان بولتے ہیں۔ تو لیکن الفتى الیافع، اور لیکن نوجوان، گویا دونوں کا ایک ہی ترجمہ ہوگا، نوجوان اس کا معنی بھی نوجوان اور اس کا معنی بھی نوجوان۔
اور لیکن نوجوان سعید بن عامر جمحی ان کے دل سے، خاطر اس کا معنی ہوتا ہے دل، خاطر کا ایک معنی خیال کے بھی آتا ہے، رجحان کے بھی آتا ہے، لیکن خاطر کا ایک ترجمہ ہوتا ہے دل۔ جیسے یہ جملہ بولا جاتا ہے کسر خاطرہ، یعنی اس نے اس کا دل توڑ دیا، کسر خاطرہ یعنی دل شکنی کی۔ تو خاطر کا معنی خیال، رجحان یا دل کا ترجمہ کریں گے۔ لیکن نوجوان سعید بن عامر جمحی اس کے دل سے خبیب غائب نہیں ہوئے، خبیب غائب نہیں مطلب ان کے ذہن کے اندر، ان کے دل و دماغ کے اندر ہر وقت سعید بن عامر جمحی کا ہی تصویر گھوم رہی تھی۔ اس کے دل سے خبیب غائب نہیں ہوئے ایک لمحہ بھی، لحظتاً ایک لمحہ بھی، یعنی ہر وقت سعید بن عامر جمحی کی اس منظر کو یاد رکھتے تھے اور ان کے دل و دماغ کے اوپر چھایا ہوا تھا۔ کان یراہ فی حلمہ اذا نام، وہ اس کو دیکھتے تھے اس کے خواب میں جب وہ سو جاتے، یعنی سو جاتے تو خواب میں وہ منظر سامنے آتا۔ وَيَرَاهُ بِخَيَالِهِ وَهُوَ مُسْتَيْقِظٌ، اور وہ اس کو دیکھتے تھے اپنے خیال میں جبکہ وہ بیدار ہوتی، یعنی سو جاتے تھے تو خواب میں بھی وہی منظر سامنے رہتا، اور جب وہ بیدار ہوتے تو خیالوں میں بھی وہی گھومتے۔ وَيَمْثُلُ أَمَامَهُ وَهُوَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْهِ الْهَادِيَتَيْنِ الْمُطْمَئِنَّتَيْنِ أَمَامَ خَشَبَةِ الصَّلْبِ، یہ تا کے اوپر زبر غلط ہیں، یہاں تا کے نیچے آپ زیر پڑھیں گے، کیونکہ یہ خشبۃ الصلب یہ امامہ کا مضاف الیہ بنتا ہے۔ میں بارہا کہتا رہتا ہوں کہ کتابوں کے اندر کتابت کی غلطی ہو جاتی ہے، تو آپ خشبتی پڑھیں گے۔ وَيَمْسُلُ أَمَامَهُ، اور وہ ان کے سامنے ہوتے تھے۔ مسُلَ یمسُلُ، اس کا معنی ہوتا ہے سامنے آنا، پیش آنا۔ مسُلَ یمسُلُ مُسُولًا، باب کرم سے سامنے آنا، پیش آنا۔ اور مسُلَ الشَّیْءُ أَمَامَ الْعَیْنِ، آنکھوں میں پھرنا۔ اور وہ ان کے سامنے آ رہے تھے اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی دو پرسکون اطمینان والی رکعتیں سولی کے تختے کے سامنے، یعنی ہر وقت ان کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر رہتا تھا کہ خبیب سولی کے سامنے پرسکون اور اطمینان کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں۔ وَيَسْمَعُ رَنِينَ صَوْتِهِ فِي أُذُنَيْهِ وَهُوَ يَدْعُو عَلَى قُرَيْشٍ، اور وہ سن رہے تھے اس کی آواز کی گونج۔ رنین اس کا معنی ہوتا ہے گونج، رنین گونج کو کہتے ہیں، آواز، رونے کی آواز یا ایسے ہی گھنٹی جیسی آواز۔ یہ اصل میں رننا یرنو باب درب سے رنینن، گونجنا، گھنٹی بجنا، زور سے رونا، غمگین آواز سے رونا۔ تو یہاں رنین کا ترجمہ کریں گے گونج۔ اور وہ سن رہے تھے اس کی آواز کی گونج، فی اذنیہ، اس کے دونوں کانوں میں، وَهُوَ يَدْعُو عَلَى قُرَيْشٍ، اس حال میں کہ وہ قریش کے خلاف قریش کے خلاف دعا کر رہے تھے۔ دیکھو دا یدو کا معنی تو بلانا آتا ہے، اور دا کا صلہ اگر لام لے ہو تو اس کا معنی اچھی دعا کرنا، اور دا کا صلہ الا آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے بد دعا کرنا۔ لے کے صلے کے ساتھ اچھی دعا کرنا اور الا کے صلے کے ساتھ بد دعا کرنا، تو یہاں پر بد دعا کرنا ترجمہ کریں گے، اس حال میں کہ وہ بد دعا کر رہے تھے قریش پر۔ یہ سب منظر ان کے سامنے رہتا تھا۔ فَيَخْشَىٰ أَن تَسْعَقَهُ صَاعِقَةٌ أَوْ تَخِرَّ عَلَيْهِ صَخْرَةٌ مِّنَ السَّمَاءِ، پس وہ ڈرتے تھے کہ بجلی ان پر گر جائے۔ صاعقہ یا صاعقوں کا معنی، صاعقۃ کا معنی بجلی گرنا، صاعقۃ یعنی بجلی، اور صاعقہ کا معنی گرنا۔
پس وہ اندیشہ کرتے تھے یا ڈرتے تھے یہ کہ بجلی ان پر گر جائے یا اس پر چٹان گر جائے۔ خر یخر، باب ضرب یضرب سے خر یخر خرن و خرورن، نصر سے بھی آتا ہے، ضرب سے بھی آتا ہے، خر یخر اور خر یخر، خرن و خرورن، نیچے گرنا، زمین پر گرنا۔ اور ایک اس کا معنی خراٹے لینا بھی آتا ہے، آدمی نیند کی حالت میں جو آواز نکالتا ہے اس کو کہا جاتا ہے خراٹے لینا، تو اس کا ایک ترجمہ خراٹے لینا بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر ترجمہ کریں گے گرنا، یا اس کے اوپر چٹان گر جائے، من السماء، آسمان سے۔ قرآن کریم کے اندر بھی یہ جملہ موسیٰ علیہ السلام کی تذکرے میں ہوا، وخر موسیٰ صاعقا، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے کتاب لینے کے لیے، اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے بارے میں درخواست کی تھی، تو اللہ نے کہا پہاڑ کو دیکھیے، تو اللہ نے تجلی ڈالی تو بے ہوش ہو کر موسیٰ علیہ السلام گر گئے، تو وہاں پر بھی یہ جملہ ہے وخر موسیٰ صاعقا، کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ خیر، تو خر یخر کا معنی گرنا، زمین پر گرنا۔ ثم ان خبیبا علم سعیدا ما لم یکن یعلم من قبل، پھر بلا شبہ خبیب نے سکھا دیا سعید کو، سعید بن عامر جمحی کو سکھا دیا، کیا سکھا دیا؟ وہ چیز جس کو وہ نہیں جانتے تھے پہلے، جس چیز کو وہ پہلے نہیں جانتے تھے وہ چیز ان کو سکھا دی۔ اب آگے وضاحت کر رہے کون سی سی؟ علمہ ان الحیات الحقۃ عقیدۃ و جہاد فی سبیل العقیدۃ حتی الموت، انہوں نے اس کو سکھا دیا کہ حقیقی زندگی عقیدہ اور عقیدے کے خاطر جہاد کرنا ہے، حتی الموت، موت تک، یعنی حقیقی معنی میں زندگی تو وہی ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہو اور اس عقیدے کے خاطر موت تک آدمی کوشش کرتا رہے، مقابلہ کرتا رہے، برسر پیکار رہے۔ وعلمہ ایضا ان الایمان الراسخ یفعل العاجب، اور انہوں نے اس کو یہ بھی سکھا دیا، ایضاً کا معنی بھی، اور انہوں نے اس کو یہ بھی سکھا دیا کہ مضبوط ایمان، راسخ کا معنی مضبوط، دل کے اندر جمع ہوا، کہ مضبوط ایمان یہ عجیب و غریب چیزیں کرتا ہے، یعنی انسان کے ایمان مضبوط ہوتا ہے تو مضبوط ایمان والے کے ساتھ ایسی صورتحال پیش آتی ہے کہ سامنے والا حیرت زدہ ہو کر رہ جاتا ہے، یعنی عجیب عجیب قسم کی چیزیں پیش آتی ہے۔ جیسے یہاں پر خود دیکھیے، سولی کے اوپر لٹکایا جا رہا ہے اور سولی کے اوپر چڑھایا جا رہا ہے، لیکن ایمان اتنا مضبوط تھا کہ یہ پسند نہیں کیا کہ میری جگہ پر حضور کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے، اور انہوں نے یہ بھی سکھا دیا کہ مضبوط ایمان عجیب چیزیں کرتا ہے۔ اعجوبۃ کا معنی حیرت انگیز نمونہ، یہ اس کی جمع ہے عاجب۔ ویصنع المعجزات، اور وہ معجزات کو وجود میں لاتا ہے۔ صنع یصنع کا معنی کرنا بنانا، یعنی مضبوط ایمان والا جو آدمی ہوتا ہے وہ ایسے ایسے کام کر دیتا ہے کہ دوسرے لوگ کر نہیں سکتے اور دوسرے لوگ اس کو نہیں بجا لاتے۔ وعلمه امرا آخر هو ان الرجل الذي يحبه اصحابه كل هذا الحب انما هو نبي مؤيد من السماء، اور اس نے ان کو دوسرا معاملہ بھی سکھایا۔ کون سا معاملہ؟ یہ آگے وضاحت کر رہے۔ ہوا وہ یہ کہ ان الرجل الذي يحبه اصحابه كل هذا الحب، کہ وہ آدمی جس سے اس کے ساتھی اتنی زیادہ محبت کرتے ہوں، انما ہوا،
نبی مؤید من السماء، صرف وہ آسمان سے تائید کیا ہوا نبی ہیں، یعنی جس آدمی سے ان کے ماننے والے، ان کے اصحاب اتنی زیادہ محبت کرتے ہوں. آپ کو معلوم ہوگا صحابہ کرام کو حضور سے کتنی محبت تھی کہ اللہ کے رسول جب تھوکتے تھے تو صحابہ کرام اس کو لینے کے لیے، تھوک کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے چہرے پر ملنے کے لیے ٹوٹ پڑتے تھے. اتنی زیادہ حضور سے محبت تھی. خیر بہت ساری واقعات ہیں، مجھے یہاں پر اس کو چھیڑنا نہیں ہے. تو یہ بات بھی سکھا دی کہ وہ آدمی کہ جس سے اس کے ساتھی اتنی زیادہ محبت کرتے ہوں، صرف وہ آسمان سے تائید کیا ہوا نبی ہے، یعنی آسمان سے ان کی تائید کی گئی ہے اللہ کی طرف سے. مطلب عند ذالک شرح اللہ صدر سعید بن عامر الی الاسلام، اس وقت اللہ تعالیٰ نے سعید بن عامر کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا. فقام فی ملأ من الناس، پس وہ لوگوں کی ایک جماعت میں کھڑے ہو گئے. ملعن کا معنی جماعت، لوگوں کی ایک جماعت میں کھڑے ہو گئے. وَأَعْلَنَ بَرَأَتَهُ مِنْ آثَامِ قُرَيْشٍ وَأَوْزَارِهَا، اور اس نے اعلان کر دیا اس کی بیزاری کا قریش کے گناہ اور ان کے بوجھوں سے. وزرن کا معنی ہوتا ہے وزرن کا معنی بوجھ، اس کی جمع ہے اوزار، اور اسمن کا معنی گناہ، اس کی جمع ہے آثام. تو قریش کے جو گناہ اور اس کے جو بوجھ، یہاں بوجھ سے مراد گناہ. وزرن کا معنی جیسے بوجھ کے ہوتے ہیں، ایک اس کا معنی گناہ کے بھی ہوتے ہیں. تو گویا آثام اور اوزار دونوں کا معنی گناہ. اور اس نے اپنی بیزاری کا اعلان کر دیا قریش کے گناہوں سے. وَخَلَعَهُ لِأَصْنَامِهَا وَأَوْثَانِهَا وَدُخُولَهُ فِي دِينِ اللَّهِ، اور اس کا علیحدہ ہو جانا، اتار دینا. خلع کا منع ہوتا اتار دینا، کپڑا یا جوتے اتارنا، اور ایک اس کا منع دستبردار ہونا، چھوڑ دینا. اور اس کا چھوڑ دینا اس کے بتوں کو. وثن ان کی جمع اوثان اور صنم ان کی جمع اصنام، دونوں کا معنی ہوتا ہے بت. اور قرآن کریم کے اندر یہ دونوں استعمال ہوئے ہیں، اصنام کا بھی استعمال ہوا ہے اور اوثان کا بھی استعمال ہوا ہے. دونوں کا معنی ہوتا ہے بت. صنم ان کی جمع اصنام اور وثن ان کی جمع اوثان. اور اس کا چھوڑ دینا قریش کے بتوں کو. وَدُخُولَهُ فِي دِينِ اللَّهِ، اور اس کا داخل ہونا اللہ کے دین میں. مطلب یہ ہے کہ یہ سعید بن عامر جمحی نے قریش کے گناہوں سے اپنی برات کا اعلان کیا اور ان کے قریش کے بتوں کو چھوڑ دینے کا اعلان کیا اور اللہ کے دین میں داخل ہونے کا اعلان کیا. یہ تھا سور من حیات الصحابہ کے ترجمے کا ویڈیو نمبر 2. انشاءاللہ ما بقیہ کا ترجمہ آنے والی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا. تب تک کے لیے انتظار کیجیے. دعا میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.